بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنزينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اجتماع کے اندر آ جانا اور دین کی محنت کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے ہم سب کو پسند کیا، سلیکٹ کیا، اس کے بعد ہم یہاں آئے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، گھر کے پاس میں سے بہت سے لوگ گزر کر جاتے ہیں. ہم سب کو اپنے گھر میں ہی بلاتے. کس کو بلاتے ہیں؟ جس کو ہم چاہتے ہیں. ہاں، تو دین کی نسبت پر یہ اجتماع میں آ جانا اور یہاں سے اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کو لے کر اپنی زندگی میں اور امت کی زندگی میں دین زندہ ہو جاوے، ان فکروں کو لے کر جانا، یہ بھی اتفاق کی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں. اللہ جو ہے ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں. اور میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی مدد کا ہر پل محتاج ہے، ہر دن محتاج ہے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اللہ سب کچھ ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے نا. فرمایا کہ اسی کے کہنے سے کرنے سے سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی طرف سے ہو رہا ہے نا. تو اس کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ اعمال ہے. دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کس کو بھیجا کرتے تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو. اور انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آ کر جو اعمال کرتے تھے وہ کون سے اعمال کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین سکھاتے تھے، اللہ کے حکموں کو پریکٹیکل کیسے کرنا وہ کر کے بتلاتے تھے، خدمت والے کام کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہے، یہ فرمایا کہ اعمال نبوت میں سے ہیں، اور جو اعمال نبوت میں سے ہیں وہ اعمال دعوت میں سے ہیں، اور جو اعمال دعوت میں سے ہیں وہ اعمال نصرت میں سے ہیں. اللہ کی مدد کے وعدے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس عمل کے اوپر اللہ کی مدد ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہاں، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، بہت بڑا اجر اللہ دیتے ہیں. اللہ پاک جو ہے بہت بڑا اجر، اجر عظیم. ہاں، اتنا بڑا اجر کہ اگر دنیا میں اس کو کھول دیا جاوے تو ہم اس کو برداشت نہ کریں. ہارٹ فیل ہو جاوے. دنیا کے اندر لوگ زیادہ خوشی کو بھی برداشت نہیں کرتے، زیادہ غمی کو بھی برداشت نہیں کرتے، ہے نا. دنیا کے اندر لوگ جو ہے خوشی زیادہ آ جاوے تو اس سے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، غمی زیادہ آ جاوے تو اس سے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ہاں، ایک آدمی تھا، اس کو دل کا دورہ پڑا تو اس کو ایڈمٹ کیا گیا. اور جب اس کو ایڈمٹ کیا گیا، اس اسپتال میں داخل کیا گیا، تو اتفاق سے اس کے ورثے میں سے کہیں اس کو 1 کروڑ روپے ملے. تو اس کے رشتہ دار جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، الگ سے پیشنٹ کی سے ہٹ کر چلا جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے ورثے میں سے اس کو 1 کروڑ روپے ملے ہیں، اور ایسے بھی اس کو تو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، اگر ہم جا کر سنائیں گے تو یہ تو اور مر جائے گا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں اس کو ترتیب سے بتاؤں گا. اب ڈاکٹر وہ پیشنٹ کے پاس گئے، وہ مریض کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھائی اگر تمہارے پاس کہیں سے 20 لاکھ روپے آ جاؤ تو تم کیا کرو؟ تو بولے ڈاکٹر صاحب 10 لاکھ تمہارے، 10 لاکھ میرے. پھر اس نے کہا 40 آ جاوے تو، 60 آ جاوے تو وہی 50-50، 80 آ جاوے تو وہی 40 تمہارے 40 میرے. پھر اس نے کہا کہیں سے، ڈاکٹر نے کہا کہ 1 کروڑ روپے آ جاوے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب 50 لاکھ تمہارے. تو جیسے اس نے کہا نا 50 لاکھ تمہارے، تو ڈاکٹر کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو دنیا کے اندر لوگ زیادہ خوشی کو برداشت نہیں کرتے. ہاں، دین کی محنت کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا.
بہت بڑا اجر. اتنا ہی نہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ دین کی محنت والے عمل کو، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے عمل کو تجارت کہہ رہے ہیں، دھندا کہہ رہے ہیں، بیپار کہہ رہے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے جس کا یہ خلاصہ ہے: اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پاک سم پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں نکلنا. اللہ کہتے ہیں اپنے جان اور مال کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں ایسا کرو گے تو دنیا میں تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور ایسے باغوں میں تم کو داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور ایسے عمدہ مکانوں میں تم کو داخل کریں گے جو باغوں کے بیچ میں بنے ہوئے ہوں گے. اور اللہ کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو. اور دنیا میں اللہ کہتے ہیں ہماری مدد کا وعدہ ہے، کاموں کے بنا دینے کا وعدہ ہے. ہاں، کاموں کے بنا دینے کا وعدہ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت اونچا عمل ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت اونچا عمل ہے. ہاں، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اگر ہم بات کر کے نہیں بلا سکتے ہوں، تقریر کر کے نہیں بلا سکتے ہو، لیکن ایک فکر اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری اس دعوت والے کام کے اندر بات چیت کا کرنا، بیان کا کرنا، یہ ایک عمل ضرور ہے. اس سے ذہن بنتے ہیں، اثر بھی ہے اس پر. لیکن ہمارے دعوت والے کام کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ فکر ہے. فکر کیا؟ فکر کہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جاوے کہ ہماری خود کی ذات اور انسانیت جہنم سے کیسے بچ جاوے. جیسے دیکھو ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے مکان میں آگ لگ جاوے تو کیا کریں گے؟ اس مکان کی آگ کو بجھانے کی ہم پوری فکر کریں گے. جو بھی اس میں جل رہا ہوگا اس کو بچانے کی، نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. کہ دنیا کی آگ کے اندر ہماری آنکھیں کسی بھی بندے کو، کسی بھی بندی کو جلتا ہوا دیکھنا برداشت نہ کرے گی. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں، دنیا میں جو لوگ بغیر دین کے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، بے دینی کی حالت میں زندگی گزارتے گزارتے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، پیارے آقا علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے گزارتے مر کر آخرت میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو دعوت جو ہے اپنی ذات کو اور انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ایک فکر کا نام ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قو انفسکم واہلیکم النار. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں، جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلی تشکیل کس کی ہے؟ ہماری ہے. سب سے پہلی تشکیل کس کی ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اپنی ذات سے شروع کرنا، اپنے گھر والوں سے شروع کرنا، اپنے محلے سے شروع کرنا. تو میرے بھائیوں، اس پر اثر ہے، اس فکر کے اوپر اثر ہے. اس محنت کے اندر یہ فرمایا کہ لگیں گے، ہم اپنے جان مال کو لگائیں گے تو بہت بڑا اثر بھی ملے گا، بہت بڑا اثر بھی ملے گا. ہاں، اور یہ فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا بھی ہو زندگی میں، کیا ہو؟ اور سیکھنے کے اندر جو چیز سب سے پہلے ہر بندے کو سیکھنی چاہیے، کیا سیکھنی چاہیے؟ اپنا اور اپنے اللہ کے بیچ کا معاملہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے نا؟ اپنے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بولتے ہیں عقیدہ صحیح کرنا. صحیح اور غلط کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہے، ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جہالت دنیا میں 3 قسم کی ہے. نہ جاننا بھی جہالت، غلط جاننا بھی جہالت، جان کر انجان بننا یہ بھی جہالت ہے. ہاں، تو لوگ غلط عقیدے کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ حق سمجھتے ہیں. ایک ہے باطل، ایک ہے حق. تو کہا اپنا عقیدہ، اپنا اپنے اللہ سے معاملہ صحیح کرنا. پہلے کے زمانے کے اندر نیک لوگ جو تھے نا، اسلاف جو تھے، وہ اپنے دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے، اور خط میں 3 باتیں لکھتے تھے. پہلی بات کیا لکھتے تھے؟ جو اپنا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ صحیح کر لے، اللہ ان کے اور مخلوق کے بیچ کا معاملہ صحیح کر دیتے. اللہ ان کے اور مخلوق کے بیچ کا معاملہ صحیح کر دیتے. دوسری بات کیا لکھتے تھے؟ کہ جو اپنے آپ کو آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال جو ہے، دین کے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں مشغول کر لے، تو اللہ پاک ان نیک اعمال کی برکت سے، دین کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی برکت سے آخرت کے اندر اجر ثواب جنت دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مسئلوں کو بھی حل کر دیں گے. مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز جو ہے
اس کی پابندی اگر کرے تو ہم کیا سنتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو بندے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو اللہ پاک اپنی ذمہ داری سے ان کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں. آخرت میں جنت ملے گی. اور دنیا میں کیا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر روزی کی تنگی کو دور کرنے کا وعدہ ہے. اہتمام نماز کے اوپر اللہ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ روزی کی تنگی کو دور کرتے ہیں. ایک اللہ والوں نے فرمایا نماز سے رزق بنتا ہے، نماز روزی کو کھینچتی ہے جیسے موٹر پانی کو کھینچتی ہے. ہاں تو نماز سے دنیا کے بھی فائدے ہیں. نیک اعمال سے کہا یہ دنیا کے بھی فائدے. ایسے ہی زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو تو آخرت کے اندر جنت کے ساتھ دنیا میں بھی واجب ہے. نیکی والے حج کا بدلہ جنت کی سوا کچھ نہیں. اور دنیا میں کیا وعدہ ہے؟ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے. قرآن پڑھنے کے اوپر اللہ کی طرف سے آخرت کے اندر نیکی ملے گی. اور دنیا میں کیا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر وعدہ یہ ہے کہ جو بندے سورہ واقعہ کو پڑھے رات کے وقت میں تو کہا کہ ان گھروں کے اندر کبھی تنگی نہیں آئے گی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے اعمال ہے جس سے روزی بڑھتی ہے دنیا کے اندر بھی. ہاں اس میں ایک یہ سورہ واقعہ کا پڑھنا بھی ہے. دوسرے نمبر پہ دعا بھی پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. دعاؤں کا اہتمام بھی کرے. تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. صلہ رحمی، رحم کا بدلہ دینا یعنی رشتہ مینٹین کرنا. کوئی توڑے تو اس کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرنا، کوئی نہ دے تو اس کو دینے کی فکر کرنا. تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ پاک دنیا کے اندر ان کی روزی کو بڑھاتے ہیں، عمر بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں جنت دیں گے. آخرت میں جنت دیں گے. تو صلہ رحمی سے بھی روزی بڑھتی ہے. تو خیر میرے بھائیو، قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، صبح شام تسبیحات کی پابندی کرو. فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد حدیث قدسی ہے تو صبح کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا. کاموں کے اللہ کفیل بن جاتے ہیں، ذمہ دار بن جاتے ہیں. اجر ثواب بھی ملتا ہے، اجر ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ کاموں کے کفیل بن جاتے ہیں، ذمہ دار بن جاتے ہیں. تو نیک اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے آخرت کے اندر اجر ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی ان اعمالوں کے فائدے ہیں. اور تیسری بات کیا کہتے تھے وہ اللہ والے؟ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ جو اپنے باطن کو، اندرون کو بنانے کی محنت میں لگ جاوے اللہ اس کی برکت سے اس کے ظاہر کو بھی بنا دیں گے. ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. اللہ کی نبی سن کی دعا ہے، اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو نیک اور صالح بنا. اندرون کیا بنانے کی ضرورت ہے کہ اندر جو ہے ایک تو ظاہر ہے، ایک ہے باطن. تو اندرون کو اندر جو بنانے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہو. کیا ہو؟ اللہ کے حکموں کی عظمت ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا ولولہ ہو، شوق ہو، فکر ہو. اور اللہ کے حکم دنیا کے بسنے والے انسان پورا کرنے والے بن جاوے، اس کے لیے چل پھر کر محنت کرے. کیا کرے؟ ہاں تو اللہ دل کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہو، آپ کے طریقوں کی عظمت ہو، آپ کے طریقوں پر چلنے کا شوق ہو. ہاں کیونکہ دنیا کے اندر جو طریقہ ہے نا، دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ پرفیکٹ طریقہ ہے. کیسا طریقہ ہے؟ بالکل کامل ہے، مکمل ہے. ہاں علماء فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ ایک تو اکمل ہے، دوسرے نمبر پہ اسہل ہے، تیسرے نمبر پہ اجمل ہے. اکمل بولو تو کامل، پرفیکٹ، کیونکہ یہ طریقہ دیا کس نے؟ اللہ نے. لے کر کون آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے وہ بات نکلتی تھی جو اللہ چاہتے تھے، اللہ کے منشا کو بولا کرتے تھے. تو یہ طریقہ لے کر آئے اللہ کے پاس سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے، کامل ہے. کچھ وقت پہلے ایک بک پبلش ہوئی تھی، ایک کتاب جو ہے نکلی تھی، اس کا نام ہے دی 100. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے 100 سب سے زیادہ بااثر لوگ، 100 سب سے زیادہ بااثر لوگ، اس میں 100 انسان جو سیلیبریٹی بولتے ہیں نا اپنے، بڑے بڑے انسان، ان کے نام لکھے تھے.
تو پہلا نمبر اللہ کے نبی وسلم کو دیا، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر حضور پاک کو دیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزار کے دکھا دی ہے، ایک بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے حق کیسے ادا کر کے دکھا دیے۔ ہاں، یہ فرمایا کہ ایک بیٹا ہونے کے ناطے ماں باپ کے حق کیا ادا کرنے چاہیے وہ بھی ادا کر کے دکھا دیے۔ ہاں، بیوی کے خاوند ہونے کے ناطے بیوی کے کیا حق ہے، بھائی کے بہنوں کے کیا حق ہے، تجارت کیسے کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، سب بتلا کے دکھا دیا پیارے آقا علیہ السلام نے۔ یہ فرمایا کہ آپ کی زندگی سے، آپ کے اخلاق سے، یہ فرمایا کہ اپنے تو اپنے ساتھ تھے ہی، پرائے بھی اپنے ہو گئے۔ ہاں، دوست تو دوست تھے ہی، دشمن بھی دوست بن گئے، دشمن بھی جو ہے دوست بن گئے۔ ایسا طریقہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کا، ایسا طریقہ، کامل طریقہ۔ ہاں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ یونیورسل ہے۔ یونیورسل بولو تو انٹرنیشنل، انترراشٹریہ، دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں کے جو طریقے ہیں وہ علاقائی ہوتے ہیں۔ جو طریقہ کچھ میں چلتا ہے وہ بروڈا میں نہیں چلتا، جو طریقہ مہاراشٹر میں چلتا ہے وہ یو پی میں نہیں چلتا، جو طریقہ مہاراشٹر میں چلتا ہے وہ کہاں ایم پی میں نہیں چلتا۔ تو دنیا کے انسانوں کے جو طریقے ہیں وہ علاقائی ہوتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے انٹرنیشنل ہے، آفاقی ہے، ہاں، یونیورسل، پوری دنیا کے اندر ایک ہی طریقے چلتا ہے۔ تو کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک تو اکمل ہے، دوسرے نمبر پہ یہ اجمل ہے۔ اجمل بولو تو نورانی ہے، خوبصورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں نور اللہ نے رکھا ہے، نور ہے، ہاں، نور ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اسہل ہے۔ اسہل بولو تو آسان ہے، ایزی ہے، شادی کے اندر، میت کے اندر ہے، فرمایا کہ رہنے سہنے کے اندر، تجارت کے اندر، جہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لیا جاوے تو اس عمل سے یہ فرمایا کہ وہ کام عمل بنے گا، اثر ملے گا، آسانی سے ہو جائے گا۔ ورنہ دیکھو دنیا کے اندر بہت ساری شادیاں ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ ماں باپ کے پاس میں جہیز میں، دہیج میں، ڈاوری کے اندر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کا جو طریقہ ہے آسان ہے، آسان ہے۔ ہاں، تو خیر میرے بھائیو، یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہو، آپ کے طریقوں کی عظمت ہو، آپ کی سنتوں کے اوپر چلنے کا شوق ہو، اور یہ اس طریقے دنیا کے اندر چل پڑے، لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاوے، اس کی فکر ہو۔ اور اندر کیا ہونا چاہیے کہ اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر ہو۔ ہاں، دنیا جو ہے یہ ہمارا یہ فرمایا کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ ہاں، یہ فرمایا کہ گزرگاہ ہے، یہاں سے ہم گزر کر آخرت جائیں گے۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ جیسے ہائی وے ہوتا ہے، نیشنل ہائی وے ہے، ایکسپریس ہائی وے ہے، تو وہاں سے سواریاں گزرتی ہوئی جا رہی ہے۔ کسی کی منزل کہاں کے بامبے کی طرف ہے، کسی کی منزل دہلی کی طرف ہے، لوگ گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ راستے کے اندر ٹھہر جاوے کھانے کے لیے، چائے ناشتے کے لیے، پیٹرول ڈیزل پرانے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، لیکن جب راستے میں رکیں گے تو دھیان کہاں ہوگا؟ اپنی منزل کی طرف، کہ بھائی اپنے کو بامبے جانا ہے، اپنے کو دہلی جانا ہے۔ تو دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، آخرت میں جانے کے لیے آئے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں چاہے کتنا بھی زندہ رہے، موت آئے گی آپ کو۔ کیا کہا؟ تو موت ہر ایک کو آئے گی، کیونکہ اللہ کے بہت سے قانون ہیں، اٹل قانون ہے۔ کیسے قانون ہے؟ ایسے قانون ہے کہ جو چینج نہیں ہو سکتے، اٹل قانون۔ اس میں ایک یہ بھی قانون ہے، کیا قانون ہے؟ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت ہر ایک کو آئے گی۔ تو جبرائیل السلام نے پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں چاہے کتنا بھی زندہ رہے، موت آپ کو آئے گی۔ پھر کیا کہا؟ آپ دنیا میں جس قسم کا بھی عمل کرے، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ملے گا۔ انسان جو ہے دنیا میں نیک عمل کرے، گناہ کرے، کہا کہ نیک عمل کے اوپر اس کو بدلہ ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کہا کہ اس کے اوپر سزا بھی ملے گی۔ ہاں، تو کہا آپ دنیا میں جس قسم کا بھی عمل کرے، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر تیسرے نمبر کیا فرمایا؟ آپ دنیا میں جس سے چاہے محبت کرے، اس سے آپ کو جدا ہونا پڑے گا، جدا ہونا پڑے گا۔ انسان کو دنیا کے اندر چیزوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، انسانوں سے محبت ہے،
بہت ساری چیزوں سے محبت ہے. تو کہا محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محنت یہ جو آواز جو ہے اس سے یہ بھی چاہا جاتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے چیزوں میں جو لگا ہوا ہے، محبت دلوں کے اندر چیزوں کی ہے، تو کہ چیزوں کی محبت نکلے اور اعمال کی محبت آ جائے. کیا آ جائے؟ نماز کی محبت آ جائے، اعمال کی محبت آ جائے، قرآن پڑھنے کی محبت آ جائے، اللہ کے ذکر کی محبت آ جائے، ہاں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی محبت آ جائے، ہاں یہ محبت آ جائے. ہاں تو کہا کہ دنیا کے اندر ہمارا دل جو ہے دنیا کی چیزوں کے اندر جو لگا ہوا ہے اس سے نکل کر نیک اعمال کے اندر لگ جاوے. اور کیا فرمایا؟ اس محنت سے کیا جا جاتا ہے؟ اس محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں، دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر آخرت سے محبت کرنے والے جان جائے. کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں سے محبت کریں، جہاں سے جانا ہے وہاں اس سے تو محبت کر رہے ہیں. دنیا سے جانا ہے دنیا سے محبت کر رہے ہیں، جہاں جانا ہے آخرت میں اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں. تو کہا دنیا سے محبت کو چھوڑ کر آخرت سے محبت کرے. اور کیا چاہا جاتا ہے؟ محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، مخلوق سے محبت ہے، تو کہا خالق سے محبت ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ اس اللہ سے ہو جائے محبت، اس اللہ سے ہو جائے. تو یہ نیک اعمال کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے، نیک اعمال کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آخرت کے ساتھ دنیا کے اندر کی چیزیں جو ہے، دنیا کے اندر کے جو مسئلے ہمارے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں محنت یہ ہے، محنت اس بات کی ہے. ہم دیکھو یہاں جمع جو ہوئے ہیں، جمع ہونے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کی باتوں کو سننا، اور یہ دین کی باتوں کو لے کر اپنی ترتیب بنا کر پورے عالم میں جانا. نیت کیا کریں ہم؟ پوری دنیا کے اندر جانے کی نیت کریں. کیونکہ مومن کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے، مسلمان کی نیت جو ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے. بنی اسرائیل کے ایک عابد جو ہے ان کا ریگستان کے اندر کہساری کے زمانے میں، دکال کے زمانے میں ایک ریتی کے ڈھگلے کے پاس سے گزر ہوا، ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا. تو وہ ڈھگلا دیکھ کر انہوں نے دل میں کیا نیت کی کہ اگر اتنا میرے پاس اناج ہوتا، غلہ ہوتا تو میں سارا وہاں تقسیم کر دیتا جہاں پر دکال پڑا ہے. کہساری نازل ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے اس وقت کے جو پیغمبر علیہ السلام تھے ان پر یہ وحی نازل تھی کہ اس شخص کو جا کر یوں کہہ دو کہ ہم نے اتنا ہی ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا. ہاں تو میرے بھائیو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. تو کہا ہماری نیت کیا ہے؟ ابھی بس ماشاءاللہ تیار ہو کر بھی آئے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اور کچھ ایسے آئے ہیں کہ بھائی اجتماع میں شرکت کرنے آئے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ذہن بنا کر اپنے خود تشکیل کر کے اللہ کے راستے میں جانے کی فکر کرے. کیونکہ راہ خدا کی محنت کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں بھیجا کیوں جاتا ہے؟ راہ خدا کی محنت اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اس درجے کا بن جاوے کہ یہ ایمان اور یقین ہمارا ہم کو ہر حال میں دین پر چلا دے گا. کیونکہ کامیابی دین میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ دین میں ہے. تو کہا اتنا ایمان بن جاوے، اتنا یقین بن جاوے کہ ہمارا یہ ایمان جو ہے ہم کو ہر حال میں اللہ کے حکموں کے اوپر کھڑا کر دے گا، پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزرا دے گا. اتنے ایمان کا بنانا یہ فرمایا کہ یہ ضروری ہے. اور یہ ایمان کو بنانے کے لیے جان مال کا سرمایہ جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے اس کو لے کر راہ خدا میں جانا. کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ ماں باپ تو ہمارے ذریعہ بنے ہیں. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اس خالق نے ہم کو پیدا کیا، اس مالک نے ہم کو پیدا کیا. تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. علماء فرماتے ہیں نعمتوں کا شکر گزاری جو ہے اس کے 3 درجوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے اس نعمت کو اللہ کے منشا کے مطابق اور حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم استعمال کرنے والے بن جائیں، لگانے والے بن جائیں. مثال کے طور پر دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھ دی، تو آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے، لیکن ہر دیکھنا نہیں بلکہ وہ دیکھنا ہے جس دیکھنے کو اللہ پسند کرے. تو یہ آنکھ کی نعمت کا صحیح شکر ہے. ورنہ حدیث میں یہ لکھا ہے ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے اوپر پڑنے سے رکی ہو، یا وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگی ہو، یا وہ آنکھ جو اللہ کی خاطر روئی ہو. ورنہ ہر آنکھ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روئے گی. زبان دی
یہ فرمایا کہ جسم کی آزادی ہے، دماغ دیا، تو دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کا کام تو سوچنا ہے، لیکن آدمی سوچے گا تو کیا سوچے گا؟ اپنا نفع سوچے گا۔ کہا اپنا نفع صرف نہ سوچے بلکہ سب کا نفع سوچے، اور سب کا نفع کہاں ہے؟ سب کا بھلا کہاں ہے؟ دین میں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے اوپر کچھ حق ہے، اس میں ایک حق کیا ہے؟ جب وہ ملے تو سلام کرنا۔ یہ سلام جو ہے نا، اس کے اندر سلامتی کی دعا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ جنت کے اندر داخل کرانے والے آسان کچھ اعمال ہے، اس میں سلام بھی ہے، سلام کرنا بھی ہے۔ اور قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ سلام کریں گے پہچان کی وجہ سے، نہ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہے نا؟ کوئی داڑھی ٹوپی والا سامنے سے آ رہا ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہے تو سلام کرے۔ یہ بات اور ہے کہ اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے اسلامی کوئی چیز ظاہر نہ ہوتی ہو اور اپنے اس کو نہ پہچانتے ہو اور چلے جاوے اس طرح بغیر سلام کے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی ٹوپی والا انسان ہے، چہرہ بھی اس کا سنت کے مطابق ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، اور خاموشی کے ساتھ چلے جاوے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہا سلام کو کریں، سلام کو پھیلاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور میں بتاؤں وہ چیز جس سے محبت بڑھے، کہا وہ سلام ہے، کہا سلام کو پھیلاؤ۔ تو ایک تو کہا سلام کرنا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ جب وہ چھینکے کہے الحمدللہ تو جواب میں یرحم اللہ کہنا، دعوت دے تو قبول کرنا، وہ بیمار ہو جاؤ تو اس کی بیمار پرسی کے ذریعے جانا، اور وہ انتقال کر جاوے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ اور کیا حق ہے؟ کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے ہم دنیا میں کیا پسند کرتے ہیں؟ سکسیس، کامیابی، پروفٹ، یہ پسند کرتے ہیں۔ تو کہا سب کی بھلائی، سب کی کامیابی کہاں ہے؟ دین میں ہے۔ تو دین زندگی میں آ جاوے، اس کے بارے میں سوچے کیا کرے۔ اور یہ سوچنا، یہ فکر جو ہے حضور پاک کی فکر تھی۔ ہمارے آقا اسلام کی فکر کیا تھی؟ میرا ہر امتی جہنم سے بچ جاوے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ حضور پاک کی فکر تھی۔ تو یہ فکر ہماری بھی ہونی چاہیے، یہ فکر ہماری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فکر رسول ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلی فکر ہے۔ اور یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کی بھی کی، پرایوں کی بھی کی، دوستوں کی بھی کی، دشمنوں کی بھی کی۔ دنیا کے اندر عام انسانوں سے زیادہ اللہ پاک امت کا درد، غم، فکر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیتے تھے۔ اور انبیاء کے سردار پیارے آقا السلام، ان کے دل کے اندر کتنا غم تھا، کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی۔ آپ جو ہے یہ فرمائے کہ آپ نے ابو جہل کو بھی دعوت دی ہے، جو آپ کو تکلیف دینے کے در پہ رہتا تھا، فرمایا کہ اس کو بھی آپ نے دعوت دی۔ اتنا نہیں، دعوت دینے کے بعد میں تنہائی میں دعا بھی مانگی، تنہائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اور ابو جہل کا نام لے کر دعا مانگی ہے۔ یہ بات اور رہی کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کو قبول کر لیا، لیکن نام تو ابو جہل کا بھی لیا تھا، ہے نا؟ تو کہا کہ دعوت اور دعا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی فکر تھی، ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ دلی فکر تھی۔ تو ہماری فکر بھی یہ ہونی چاہیے کہ جو فکر ہمارے آقا علیہ السلام کی تھی وہ فکر ہماری ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم محاسبہ کریں، اپنا ہم خود محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کی کتنی فکر کریں۔ دیکھو دنیا میں انسان کی اصلاح 4 ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے اس کے شیخ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے۔ یہ شیخ جو ہے، پیر جو ہے، جو خود شریعت اور سنت کے پابند ہو، ایسے انسانوں کے ہاتھ میں بیعت ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیخ جو ہے یہ واسطہ ہے، پیر جو ہے واسطہ ہے مرید کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، شریعت اور سنت تک پہنچانے کے لیے، دین تک پہنچانے کے لیے۔ تو ایک تو کہا انسان کی اصلاح ہوتی ہے اس کے شیخ کے ذریعے سے۔ حال دو اور حل لو، جو پرابلم ہے وہ بتاؤ تو اس کا سولوشن بتلائیں گے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، وعید ہے، حکیم ہے، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، تو وہ دوا لکھ کر دیں گے، پرہیز بتلائیں گے۔ تو کہا اپنے شیخ سے اصلاح ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ دوسرے نمبر پہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اس کے دوست کے ذریعے سے۔ مومن کا آئینہ ہے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ دوستی بھی اچھی اختیار کرنے کی۔ اگر ہمارا کوئی دوست ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو یہ فکر کرنے کی چیز ہے، اس کی زندگی میں دین کو لانے کے لیے فکر کرنے کی چیز ہے، تو اچھی صحبت اختیار کرنا۔ تو کہا دوست کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اس کے دشمن کے ذریعے سے۔ دشمن کیا تلاش کرے گا ہمارے اندر؟ اچھائیاں تلاش نہیں کرے گا، برائیاں تلاش کرے گا، اور آدمی کو، انسان کو اس کی خود کی ویکنس پتہ نہیں چلتی، تو اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔
اور چوتھے نمبر پہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اپنا محاسبہ ہم خود کریں، اپنا حساب ہم خود کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سوچے بستر پر جب جاوے تو کہ آج میں نے کتنے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے، کتنے اعمال ایسے کیے جس سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہو۔ ہاں، تو اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں تو اس سے توبہ کرے اور آئندہ اس سے بچنے کی نیت کرے۔ کیا کرے؟ آئندہ اس سے بچنے کی نیت کرے۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، مختصر زندگی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہے۔ مختصر اس لیے ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو فضائل اعمال جو ہے نا، فضائل اعمال کے اندر ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے 3 زمانے بنائے ہیں۔ ایک زمانہ تو اس عالم کی شروعات سے لے کر ہماری پیدائش تک کا زمانہ، جس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں۔ ارواح یہ روح کا بہووچن ہے، جمع ہے، پلورل ہے، جہاں اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور ایک وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے ایک ساتھ کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور دوسرا زمانہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا، جس میں اس وقت میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک تیسرا زمانہ ہمارے سامنے شروع ہوگا، وہ ہماری موت سے شروع ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ تک کا زمانہ، ہمیشہ ہمیشہ تک کا زمانہ۔ اب یہ تینوں زمانوں کے اندر موجودہ زمانہ سب سے چھوٹا ہے، شارٹ ہے، قلیل ہے۔ جو گزر گیا وہ اس سے بڑا تھا، اور موت سے جو شروع ہوگا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ تک کا زمانہ۔ تو موجودہ زمانہ ہے چھوٹا، شارٹ ہے، قلیل ہے، لیکن یہ زمانہ بھی قیمتی ہے۔ کس لحاظ سے قیمتی ہے؟ اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ نے جو عمر ہمیں دی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال کی، اسی عمر کے اوپر موجودہ زمانے کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ اور وہ زمانہ جو موت سے شروع ہوگا، اس کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار بھی اللہ نے اسی زمانے کی اسی عمر کے اوپر کر کے رکھا ہے۔ اچھا، بنانے کے لیے اللہ کے یہاں کیا چیز چاہی جاتی ہے، کیا چیز مطلوب ہے؟ تو ظاہر بات ہے اللہ کے یہاں بنانے کے لیے اس کے حکم مطلوب ہے، دین مطلوب ہے، شریعت اور سنت مطلوب ہے۔ ہاں، کہ جو بھی بندے دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ پاک خوش ہو کر ان کی دنیا کی زندگی کو بھی بنائیں گے اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی بنائیں گے۔ کیونکہ دینداری کے اندر آخرت بنے گی، صرف ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا بھی بنے گی۔ اللہ والے گزرے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میں نے ایک انسان بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے دنیا کو چاہا ہو اور اللہ نے اس کو آخرت دی ہو، اور اس کے برخلاف ایسے بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے آخرت کو چاہا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی۔ تو دنیا کیا ہے؟ دین کا سایہ ہے، پرچھایا، شیڈو۔ اب سائے کو پکڑنا ہو تو کیا کرنا پڑے؟ ایک نادان شخص جو ہے بکری کے سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو دانا جو ہے عقل مند دیکھ کر کیا کہے گا؟ ارے بھائی بکری کو پکڑ لے تو سایہ بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو دین کو پکڑا تو دنیا بھی آ جائے گی۔ کیا ہے؟ دین کو اگر پکڑا تو دنیا بھی آ جائے گی۔ اتنا نہیں ہے، یوں فرمایا کہ اللہ نے دنیا سے یہ کہا ہے، اے دنیا جو میری اطاعت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری اطاعت کرے تو ان کو پریشانیوں میں ڈال کر تھکا دے، پریشانیوں میں ڈال کر تھکا دے۔ تو دنیا کے اندر یہ فرمایا کہ دین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے، دین آئے گا، زندگی گزاریں گے تو اللہ اس سے دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی، وہ زندگی بھی بنے گی، اور دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کی برکت سے، دین کی برکت سے دنیا بنے گی بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے نظام کو بھی اللہ صحیح چلائیں گے۔ دنیا کا نظام جو ہے نا، موسم، یہ دینداروں کی برکت سے صحیح چلتا ہے۔ گرمی کے اندر گرمی معتدل رہتی ہے، سردی کے اندر سردی درمیانی رہتی ہے، بارش جتنا وقت ضرورت ہے اتنا آتا ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ میری فرما برداری کرے تو میں رات کے وقت میں بارش کرتا ہوں، دن میں دھوپ نکالوں اور بادلوں کے غرجنے کی آواز بھی نہ سناؤں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کا نظام بھی صحیح چلتا ہے دیندار انسانوں کی برکت سے، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، وہ زندگی بنتی ہے دین کی وجہ سے۔ اب یہ دین زندگی میں آ جاوے اس کے لیے میرے بھائیو ایک محنت ہے۔ اس لیے جان مال کا سرمایہ جو اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی نسبت پر لگانا۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا جان مال اللہ کی نسبت پر لگائیں گے تو اللہ اور زیادہ دیں گے۔ جیسے دیکھو دنیا کے اندر ایک بات کی بات ختم کر دوں، دنیا میں ہم اپنے بچوں کے لیے مٹھائی کا باکس لے کر جاتے ہیں، بسکٹ لے کر جاتے ہیں، کچھ چیزیں لے کر جاتے ہیں، پھل بہت سارے لے کر جاتے ہیں، اور بچے کو جا کر کیا کرتے ہیں، وہ باکس جو ہے مٹھائی کا، اس کے اندر سے ایک پیس مٹھائی کا نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹا ہم کو کچھ دے دے تھوڑا سا۔ تو بچہ کیا کرتا ہے، اس مٹھائی کے ایک پیس کے اندر سے ایک کونے کے اوپر سے تھوڑا سا توڑتا ہے اور باپ کے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو باپ خوش ہو کر پورا پیکٹ دے دیتا ہے۔ حالانکہ باپ میں اس کی طاقت ہے،
کہ اگر بچہ تھوڑا نہ دے تو وہ اس کو اپنی طاقت سے اس کو مار کر وہ دیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے نا؟ تو میرے بھائیو ہمارے پاس جو بھی ہے یہ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ ہم سے تھوڑا مانگ رہے ہیں، تھوڑا مانگ رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا دیں گے تو اللہ بہت دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو اللہ کو کے اندر تو یہ اختیار ضرور ہے کہ جو دیا وہ بھی لے لے. تو اللہ نے جو جان مال دیا ہے ہمیں اس کو اس کی نسبت پر ہم لگانے کی نیت کریں تو لگائیں گے بھائی. دیکھو ابھی جو لوگ نیت کر کے آئے ہیں اللہ کے راستے میں جانے والے وہ تو اپنے ہاتھ کو اونچے کر دے، اور جن کا جو دوسرے ساتھی ہے وہ بھی بات نام بتائے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس اجتماع سے جائیں گے. اب تک ترتیب نہیں بنائی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے. نیت کرتے ہیں بھائی. دیکھو مغرب کے بعد میں بھی انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، جم کر بیٹھنے کی فکر کرے اس کے پہلے اپنے معمولات سے کو پورا کر لے.